پیرالل جب مذاکرات چل رہے ہیں، رہائیاں ہو رہی ہیں، پرسیپشن یہی ہے کہ چیزیں بدل رہی ہیں، خواہ کہ وہ بدل رہی ہیں یا نہیں، ٹریپ ہے یا حقیقتاً کوئی چیز ہے، تو اس کو لوگ تو باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ خوشخبریاں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں. بلکہ حامد رضا صاحب تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ مسکرانے کا ٹائم آ گیا ہے، کہے لگانے کا ٹائم. لیکن نا صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے جو گفتگو کی نا کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں، اس کے بعد تو صف ماتم بچ گئی شریف خاندان کے گھروں میں کہ یار یہ کیا ہوا ہے. وہ ایک دوسرے کو فون کر کر کے کاشف عباسی کا پروگرام دیکھا، کاشف عباسی کا پروگرام دیکھا، کاشف عباسی کا پروگرام دیکھا، کاشف عباسی کا پروگرام دیکھو، اس میں کانفیڈنس دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے صاحبزادہ حامد رضا. تو اس ان کے تو صف ماتم بچ گئی کہ کیا بات کر رہے ہیں. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بڑا زبردست کارڈ کھیلا ہو. کارڈ انہوں نے کیا کھیلا ہو؟ انہوں نے کانفیڈنس دکھا رہے ہیں. اسے ہو کیا رہا ہے؟ ادھر تھرتھلی مچی ہوئی ہے. نہیں اسپیکر صاحب دیکھیں، جب خواجہ آصف وزیر دفاع مطلب اتنی اہم شخصیت جو ہیں وہ آگے کہیں گی کہ جو چیزیں چل رہی ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے. پھر جب کل ہم نے دیکھا رات کچھ صحافیوں نے، نجم سیٹھی صاحب نے کہا، کچھ لوگ جو صحافی کہتے ہیں خود کو، انہوں نے ٹویٹس ہاں کیے، ان سے ٹویٹس جو کروائے گا اس کی میں وجہ بتا دیتا ہوں. ٹویٹس کیے اور کہا کہ جی کیٹاگوریکلی کوئی ایسے رابطے نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ مختلف چیزیں آئیں. میں متعدد مواقع پہ میں نے ان کا ذکر کیا ہے، ممتاز بھٹی صاحب کا. انہوں نے ایک بڑا زبردست ان کو جواب دیا ہوا تھا کہ جب نواز شریف کے ساتھ معاملات چل رہے تھے جیل کے اندر تو عمران خان کو پتہ نہیں تھا. تو چیزیں جب چلتی ہیں تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا. تو یہ پریشانی والی بات تو ہو سکتی ہے حکومت کے لیے. ایک واقعہ سنا دوں آپ کو. جب ویسے تو بہت ساری چیزیں آئیں گی، ایک بک بھی آ رہی ہے اس حوالے سے، اس میں بھی ہوں گی چیزیں. وہ یہ کہ اب بک آپ کی آ رہی ہے؟ نہیں میری نہیں، ایک عمران خان صاحب کی کابینہ کے ایک ممبر کی آئے گی بک بہت جلد. اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی، پتہ نہیں یہ واقعہ اس میں ہے یا نہیں ہے. ہوا یہ کہ جب یہ بات چل رہی تھی نا کہ عمران خان کی حکومت جائے گی نہیں جائے گی، اتحادی کدھر جائیں گے، اور یہ بہت ایشو بنا ہوا تھا. تو میں اور عدیل وڑائی صاحب نا عمران خان صاحب کی کیبنٹ کے بڑے تگڑے ایک وزیر کے پاس گئے. تو ہم ان کے پاس گئے، ہم نے کہا جی کیا صورت حال ہے؟ انہوں نے کہا بڑے وہ خوش تھے، بڑے وہاں پہ ایسے جیسے مٹھائیاں چل رہی ہوں نا، چائے لے ہو، یہ لے ہو، وہ لے ہو. ہم نے کہا سر کیا خبر کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا فٹ ہو گیا کام. ہاں ہم نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب نے باجوہ صاحب کو یہ کہہ دیا کہ دیکھیں میرا کوئی یہ نہیں ہے کہ میں نے فیض کو بنانا ہے، وہ جب وقت آئے گا تو فیصلہ کریں گے کس کو آرمی چیف بنانا ہے، یہ کوئی میرا بھی ڈیسیجن نہیں ہے کہ میں نے فیض کو بنانا ہے. تو عمران خان نے ان کو کہہ دیا ہے کہ میری کوئی وہ نہیں ہے انٹینشن ادارے کے اندر مداخلت اور ان چیزوں کی. تو باجوہ صاحب نے ہنگامی کور کمانڈر کانفرنس میں بڑی جذباتی ایک تقریر کی ہے کہ ہمیں کنٹینویشن چاہیے، ٹھیک ہے، اور ہم اس حکومت کو نہیں گرائیں گے. تو معاملات ٹھیک ہو گئے، سب اوکے ہے، کل تک سارے اتحادی اناؤنس کر دیں گے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے. تو مجھے یاد ہے کہ میں اور عدیل وڑائی صاحب نا وہاں سے نکلے تو ہم نے کہا یار وہ یہ ٹریل 5 یا پتہ نہیں جو بھی ہے مختلف ٹریلز کی وہ جو وہ بنے ہوئے جہاں پہ پکوڑے شکوڑے چائے پینے گئے، پکوڑے شکوڑے. اب مجھے اس ٹائم میری اس دوران جب آپ پکوڑے اور چائے کھا رہے تھے تو ان دنوں ایک پروگرام ہوا کرتا تھا جس میں میں بھی آپ کے ساتھ تھا. ہاں مجھے یاد ہے وہ بڑائی صاحب نے کال کی تھی اور جملہ بولا تھا تو اس کو میں وہ سیکریٹ ہے. تو اب نا ہم وہاں پہ گئے نا تو ایسے ظاہر ہے جو بھی ہو رپورٹر ہو اس کے پاس خبر ہو تو اس دن وہ کہتا ہے خبر تو میرے پاس ہے. یہ چھوٹی بات نہیں تھی کہ عمران خان صاحب کی کابینہ کو اور عمران خان صاحب کو، یعنی کابینہ کو نہیں، عمران خان صاحب کو کمیونیکیٹ یہ کیا گیا تھا کہ باجوہ صاحب نے تقریر کر دی ہے اور یہ وہ. اور عمران خان صاحب نے نا ایک بات کہی. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی بنی گالہ. میں نے بنی گالہ میں جنرل باجوہ سے یہ پوچھا، میں نے کہا جی یہ بتائیں کہ یہ جو عدم اعتماد جمع ہوئی ہے اس کے پیچھے آپ ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر آپ ہیں، اور باجوہ صاحب کو میں نے کہا کہ اگر آپ کے ادارے میں اتنی چیزیں مطلب آپ کے اوپر دباؤ ہے، کیونکہ باجوہ صاحب نے کچھ چیزیں عمران خان صاحب کو کہیں کہ میرے اوپر ادارے کا بہت دباؤ ہے، میرے اوپر کور کمانڈرز کا بہت دباؤ ہے، تو اس لیے خان صاحب یہ جو معاملات ہیں نا اس کے اوپر اب میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ آپ چیزیں آپ نے خود دیکھنی ہیں. تو خان صاحب نے کہا کہ اگر باجوہ صاحب آپ کے اوپر کور کمانڈرز کا دباؤ ہے اور آپ مطلب اس عدم اعتماد کے پیچھے ہیں تو آپ بتا دیں.
اس صورت میں میری حکمت عملی کچھ اور ہوگی. اور اگر آپ اس کے پیچھے نہیں ہیں پھر میری حکمت عملی کچھ اور ہوگی. تو خان صاحب کہتے ہیں مجھے باجوہ صاحب نے کہا کہ ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور خان صاحب نے اور بہت ساری باتیں اس ملاقات میں کی تھیں. کہتے ہیں کہ ایک معاملہ تھا تو میں نے پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ نہیں یہ ہم نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا, یہ وہ سارا کچھ دیر بعد وہی چیز جو مجھے پہلے رپورٹ ہو گئی تھی وہ میں نے دیکھا تو ٹی وی چینلوں پہ خبریں چل رہی تھیں. تو بات یہ ہے کہ ایک بار خواجہ آصف نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ سب سے زیادہ بے خبر حکومت وقت ہوتی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ چل کیا رہا ہے. اور یہی بات اب نجم سیٹھی کر رہے ہیں کہ نون لیگ اس وقت پریشان ہے کیونکہ حکومت کو مکمل طور پہ اسٹیبلشمنٹ نے آن بورڈ نہیں لیا. اور لیں کیوں؟ وجہ کیا ہے بھائی؟ یا تو یہ ووٹ لے کر آئے ہوتے نا, حقیقی عوامی نمائندے ہوتے, حقیقی حکومت ہوتی پھر وہ لیتے. تو چیزیں چل رہی ہیں, ان کا آؤٹ کم کیا نکلے گا, آگے چیزیں کیا ہوں گی, میں اس پہ کنونس ہوں اس بات پر کہ اگر ہمارے ادارے امریکہ کو کسی بھی طرح سے, اور یہ بات اب اسٹیبلشمنٹ کے قریبی صحافی سارے چینلوں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ ایک اسلامی ملک کے ذریعے قائل کیا جائے گا امریکہ کو, میں اس بات پہ کنونس ہوں کہ اگر قائل کر لیا گیا امریکہ کو, ٹرمپ کو, تو حالات جو اس وقت پاکستان میں آج سے 15 دن 20 دن پہلے تک جو چیزیں ہوئی ہیں اس سے بھی بدترین چیزیں ہوں گی, بہت خوفناک چیزیں ہوں گی, بہت خوفناک کریک ڈاؤن ہوگا, صحافیوں کے اوپر بھی ہوگا, یوٹیوبرز کے اوپر بھی ہوگا, پولیٹیکل ورکرز کے اوپر بھی ہوگا, لوگوں کے لیے بھی مشکلات بہت زیادہ ہوں گی. تو اور اگر قائل نہ کر سکے تو پھر یہ چیزیں اسی طرح سے جیسے ایک چیزیں ہو رہی ہیں, مطلب زمانتے چمانتے پھر یہ چیزیں پازیٹیو طرف چلی جائیں گی, بہتری کی طرف چلی جائیں گی. تو ابھی جو فیصلہ کن ہے وہ آگے ٹائم مجھے لگتا ہے کہ 30-35 جنوری 20 سے کام شروع ہو جائے گا, اور آگے فروری میں جا کے, اور میرا خیال ہے کہ وہ کون سا ہوتا ہے فروری میں دن پھول شول دینے والا, ویلنٹائن ڈے. ہاں تو میرا خیال ہے تو ویلنٹائن ڈے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس تک شاید کچھ چیزیں پتہ چل جائے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. بہت شکریہ صدیق جان صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ کی صدیق جان صاحب کی, اللہ کرے چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف ہی جائیں, کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا ہے پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اچھی خبریں سننے کو بےتاب ہیں. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.